أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ سورة الاعراف آیت نمبر 40 اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کذبوا جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، آیات جمع ہے آیتن کی، واستکبروا عنہا اور بہت تکبر کیا، عنہا ان سے، کن سے؟ ان آیات سے، مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے انکار کیا۔ لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ابواب جمع ہے بابن کی، بابن ایک دروازہ، ابوابن کئی دروازے، ولا يدخلون اور وہ نہیں داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، حتی یہاں تک کہ یالیجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، الخیاط کا معنی سوئی اور سم کا معنی کیا؟ ناکا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المجرمین مجرموں کو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں انجام ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلایا، اس پہ ایمان نہ لائے اور بہت تکبر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے لوگوں کو حقیر جاننا اور دوسرے نمبر پہ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا، ٹھکرا دینا، نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ایمان نہ لانا یہ بھی تکبر ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور ان سے بہت تکبر کیا، یعنی کہ ان پہ ایمان نہ لائے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کافر فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ فرشتے اس سے بیزاری کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جب کسی مومن روح کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے مرحبا کہتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کفار کے لیے، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، قرآن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش، معمولی سی گنجائش، کوئی امکان ہو، کوئی احتمال ہو جنت میں جانے کا؟ فرمایا نہیں۔ ان کے جنت میں جانے کا امکان تبھی ہو سکتا ہے جب اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے، یعنی کہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا، جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ شاید آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا تھا اس حج میں، جو خود آپ نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے سربراہ تھے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں میں اعلان کر دیا جائے
کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا سوائے مومنوں کے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کیا بدلہ؟ کہ جنت سے محرومی۔ کیا بدلہ؟ کہ آسمان کے دروازے ان کی روح کے لیے نہیں کھلتے، اور جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 41 لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان مجرموں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ لہم، ان کے لیے، من جہنم، جہنم سے، مہاد، بچھونا ہوگا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے، غواشن، لحاف ہوں گے، ڈھانپنے والے کپڑے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، ظالمین، ظالموں کو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہ آگ ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے ہوگی۔ ان کے نیچے جو بچھونا ہوگا، بستر ہوگا، وہ آگ کا، جس سے سکون نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہی عذاب ملے گا۔ اور ان کے اوپر اوڑھنے کے لیے جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آگ کی۔ غواشن جمع ہے غاشیتن کی، تو مراد یہ ہے کہ ان کے لیے جو اوڑھنیاں ہوں گی، ان کے جو لحاف ہوں گے، ان کو ڈھانپنے کے لیے جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والا، قرآن کی سبھی آیات کا منکر ہو یا ایک آیت کا منکر ہو، سب برابر ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، اور یہ ان کا برا انجام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا احترام کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں اور اس پہ ایمان لائیں اور اس سے محبت کریں۔ آیت نمبر 42 والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، کون سے عمل؟ الصالحاتی، نیک۔ الصالحات جمع ہے صالحتن کی، مراد کیا ہے؟ وعملوا الاعمال الصالحات۔ لا نکلف، ہم نہیں مکلف بناتے، ہم نہیں پابند کرتے، ہم نہیں مکلف کرتے نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ لا نکلف نفس الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اور والذین آمنوا کی خبر کیا ہے پھر؟ اولئک اصحاب الجنت، یہ خبر ہے کہ یہی ہیں جنت والے۔ اصحاب جمع ہے صاحب ان کی، یہاں پہ کیا معنی ہوگا؟ والے۔ ہم، وہ، فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خالدون جمع ہے کس کی؟ خالدن کی، خالدون ہمیشہ رہنے والا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مجرموں کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا، ظالموں کا تذکرہ کیا، قرآن کے منکرین کا تذکرہ کیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک ایک کتاب پہ اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانے والے ہیں، آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں، تقدیر پہ ایمان لانے والے ہیں، اور نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے ہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں جنت والے۔ وہ تھے جہنم میں جانے والے، اور یہ کون ہے؟ جنت میں جانے والے۔ اور اللہ نے یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی ایسا حکم نازل کیا ہے، کسی ایسی چیز کو فرض قرار دیا ہے جس پہ عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ان سے دور رہنا انسان کے بس میں ہے، انسان کی طاقت میں ہے۔
اور جن چیزوں کے کرنے کا ہم نے آرڈر دیا، جن کو ہم نے فرض و واجب قرار دیا، ان پہ عمل کرنا انسانی طاقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ یہاں پہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں اس سے دور رہو، اس کے قریب نہ جاؤ، اور جس چیز کا میں حکم دوں اس پہ عمل کرو اپنی طاقت کے مطابق۔ اس میں اشارہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہنا، ان سے اجتناب کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ البتہ فرائض و واجبات پہ عمل کرنے میں کبھی مشکل پیش آ سکتی ہے، کسی کو مشکل پیش آ سکتی ہے، تو وہاں پہ کہا کہ ان پہ عمل کرو اپنی طاقت کے مطابق۔ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا انسانی طاقت میں ہے، رمضان کے روزے رکھنا انسانی طاقت میں ہے، ایک بار زندگی میں حج کرنا انسانی طاقت میں ہے، 2.5% زکوٰۃ دینا انسانی طاقت میں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ ہاں، کوئی ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہو یا انتہائی بیمار ہو تو رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر شریعت میں گنجائش موجود ہے، سہولت موجود ہے۔ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، جو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ آیت نمبر 43 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے۔ یہ الفاظ فعل ماضی کے ہیں، اللہ نے وہ الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں جو ماضی کے لیے آتے ہیں، پاسٹ کے لیے آتے ہیں، جبکہ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مستقبل کا، آئندہ زمانے کا۔ اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں بہت سے مقامات پہ الفاظ ماضی کے استعمال کیے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ علماء تفسیر نے لکھا اللہ تعالیٰ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا، اور اس کا ہونا اتنا یقینی ہے جیسے آپ کو یقین ہے ان امور پہ جو ہو چکے۔ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے۔ کیا آپ کو شک ہے ان امور میں جن کو آپ ماضی میں سر انجام دے چکے ہیں؟ اگر آپ نے قرآن حفظ کیا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ آپ قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ اگر آپ میٹرک کر چکے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ نے میٹرک کیا ہے۔ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا اس میں کوئی آپ کو شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ وہ کر چکے ہیں۔ البتہ مستقبل کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن سکوں گا یا نہیں، انجینئر بن سکوں گا یا نہیں، ایک اچھا عالم دین بن سکوں گا یا نہیں، ایک اچھا تاجر بن سکوں گا یا نہیں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ تو یقینی ہے۔ تو آخرت کا آنا اور آخرت سے تعلق رکھنے والے امور کا واقع ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے ان امور کا ہونا یقینی ہے جو ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، ما، اس چیز کو، جو فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہوگی۔ صدور جمع ہے کس کی؟ صدر کی۔ صدر کا معنی سینہ۔ ان کے سینوں میں ہوگی، کن کے سینوں میں؟ جنتیوں کے سینوں میں، اہل ایمان کے سینوں میں۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو ان کے سینوں میں ہوگی جس کو نکال دیا جائے گا؟ فرمایا من غل، حقد، کینہ، بغض، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، کیا بہتی ہوں گی؟ نہریں۔ الانہار جمع ہے کس کی؟ نہر کی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، کون؟ اہل جنت، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اس اللہ تعالی کے لیے، الذی، جس نے، ہدا، ہدایت دی، نا، ہمیں، لہذا، اس کی، وما کننا، اور نہیں تھے ہم،
ما نافیہ نہیں، کلنا تھے، نہیں تھے ہم لنہتدیہ کہ ہم ہدایت پائیں، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ کہ ہدایت دی نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، لقد البتہ تحقیق، جاءت آ چکے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی حق کے ساتھ، ونودو اور ان کو آواز دی جائے گی، ان کے تلکم الجنہ یہی ہے جنت، تلکم اس میں اشارہ ہے یہ، اور تل کا اس میں اشارہ آتا ہے مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے کیا آتا ہے ذالکا، تو تلکم یہ، الجنہ جنت، دونوں کیا ہے معرفہ، تو معنی کیا ہو گیا یہی، ان کو آواز دی جائے گی یہی ہے جنت، اورثتموہا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما باسببیہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، باسببیہ اور ما مصدریہ، یہ تھی آیت نمبر 43 اس آیت کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہم اس وقت ان کے سینوں سے وہ کینہ نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ہوگا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں لا اختلاف بینہم ولا تباغض، جنت میں جانے والوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان میں سے کسی کے سینے میں دوسرے کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنتی لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے تو پھر ان کو ایک پل پہ روک لیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا، ایک تو وہ پل ہے نا جہنم کے اوپر ہوگا، اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا یہاں پہ، یہ ایک اور پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، تو وہاں پہ یہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں ایک دوسرے سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے ان مظالم کا، ان زیادتیوں کا جو ان میں سے کسی نے دوسرے پہ کی تھی۔ پھر جب یہ پاک صاف ہو جائیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام میں اگر دنیا میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف واقع ہوا تو یہ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر صحابی جنت میں جائے گا، تو یہ جب جنت میں جائیں گے ان میں سے کسی کے سینے میں دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے جناب علی بھی جنت میں ہوں گے، جناب معاویہ بھی جنت میں ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جناب معاویہ کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو جناب علی کا ہے، لیکن صحابیت کے لحاظ سے وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، دونوں سے اللہ کا وعدہ ہے جنت میں جانے کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں اور باقی صحابہ کرام جنت میں ہوں گے، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں بھی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا سینہ دوسرے مسلمانوں کے معاملے میں پاک اور صاف ہو، دوسرے مسلمان کے بارے میں آپ کے دل میں، سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے کہ سوموار کے دن جمعرات کو اللہ رب العزت مومن بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن وہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ لیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے سینوں سے کینہ نکل جائے، بغض نکل جائے۔ تو مسلمان بھائی کے بارے میں سینے میں کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کسی بھائی نے کبھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ایک دن ناراض رہے، 2 دن ناراض رہے، 3 دن ناراض رہے،
اس کے بعد اس غصے کو تھوک دیں، اس غصے کو نکال دیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں اچھے خیالات ہوں، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہ جنتی لوگ روز قیامت اعلان کر رہے ہوں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق دی، جس نے ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، تلاوت کرنے کی توفیق دی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دی، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، صراط مستقیم پہ لگایا، توحید کے راستے پہ لگایا، شرک و بدعات سے بچایا، اور آج ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت حاصل نہ کر پاتے۔ تو یہ ہدایت میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کفار کے سامنے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ اس سے کہیں بہتر ہیں۔ اللہ نے آپ کو توحید پہ لگا دیا، قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق دی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ دنیاوی ترقی یہ عارضی چیزیں ہیں، دنیاوی مال یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پہ لگے ہوئے ہوں، اور جنت کے راستے پہ وہی لگ سکتا ہے جس کو اللہ لگائے۔ اس لیے جب کبھی ہم نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پہ احسان نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھے تلاوت کرنے کی توفیق دی، آج صدقہ کرنے کی توفیق دی، آج 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے پاس رسول بھیجے اور وہ حق لے کر آئے تھے۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا۔ کیوں وارث بنایا گیا؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اعمال جنت کی قیمت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے اعمال جتنی بھی ہم عبادات کر لیں جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، بلکہ ہمارے اعمال ان نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے جو اللہ نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں۔ تو پھر ہم اعمال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے ذریعے اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کی رحمت کے حصول کا یہ اعمال سبب بن جائیں، تو اللہ تعالی ہمارے ان اعمال سے خوش ہو کے رحمت فرما دے اور ہمیں جنت میں جگہ دے دے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے عوض میں جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اپنے اعمال کی قیمت اور عوض کے طور پہ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی جنت میں تبھی جا سکوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اس لیے والدین کے لیے دعا بڑی عظیم دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ رحمت فرما، زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو چکے ہیں تب بھی۔ اور نماز جنازہ میں میت کے لیے کیا دعا کی جاتی ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس پہ رحمت فرما۔ آیت نمبر 44 ونادا، اور آواز دیں گے اصحاب الجنتی، جنت والے۔ کن کو آواز دیں گے؟ اصحاب الناری، آگ والوں کو، جہنم والوں کو۔ کیا کہیں گے؟ ان تفسیریہ کہ قد تحقیق وجدنا، ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا، ہم نے پایا، حقاً سچا، حقیقت، ہم نے سچا پایا، ہم نے حقیقت پایا۔ کس کو؟ ما وعدنا ربنا، اس کو جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ فہل، تو کیا، وجدتم، تم نے پایا ہے، حقاً سچا، ما وعد ربکم، اس کو جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے نعم،
کون کہیں گے؟ جہنم والے. فَأَذَّنَ تو اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے مابین. کن کے مابین؟ جنتیوں جہنمیوں کے مابین. کیا اعلان کرے گا؟ ان کے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ظالموں پہ. اللہ رب العزت نے یہاں پہ آخرت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں جنت دے گا، ہمیں اجر و ثواب دے گا، ہمیں عزت دے گا، تو ہم سے تو ہمارے رب کے وعدے سچے ثابت ہوئے. تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا عذاب دینے کا، تمہیں ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا، کیا وہ سچا ثابت ہوا؟ جنتی لوگ یہ آواز دیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کی ندامت میں، پشیمانی میں، حسرتوں میں اضافہ ہو. کن کی ندامت؟ جہنمیوں کی. اہل جنت یہ الفاظ کہیں گے جہنمیوں سے. کیوں؟ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ کافر ان مسلمانوں کو دنیا میں تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آج وہ انتقام لیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آج روز قیامت جنتی لوگ ان کفار کا مذاق اڑائیں گے. وہ جنتی لوگ جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا رہا. تو آخر میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ ظالم. شرک کرتے رہے اس لحاظ سے بھی ظالم، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے. اس آیت کے الفاظ سے وہ حدیث بھی ہمارے ذہنوں میں آ جانی چاہیے جس کا تعلق ہے بدر کی لڑائی سے، غزوہ بدر سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو اللہ نے اس لڑائی میں کیا دی تھی؟ فتح دی تھی. فتح پانے کے بعد 3 دن آپ وہاں پہ رہے. 3 دنوں کے بعد آپ اس کنویں پہ تشریف لائے جس کنویں میں ان کفار کے سرداروں کی لاشیں پھینک دی گئی تھی، اور ایسے سردار تقریباً 24 تھے، 24. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پہ کھڑے ہوئے، ایک ایک سردار کا نام لیا، اس کا نام اور ساتھ اس کے باپ کا نام، کہ بتا تیرے رب نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ تو آپ نے ایسے الفاظ کہے جن الفاظ میں ان کے لیے ڈانٹ تھی، جن الفاظ کا مقصد ان کی حسرتوں میں اضافہ کرنا تھا، ان کی پریشانی میں اضافہ کرنا تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مداخلت کی، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ ایسے مردوں سے خطاب نہیں کر رہے جن میں جان ہی نہیں ہے، جن میں روح ہی نہیں ہے، جو سننے والے نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا تھا کہ تم اس وقت میری گفتگو، میری آواز ان سے بہتر سننے والے نہیں ہو. قتادہ جو اس حدیث کے راویوں میں سے راوی ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو زندگی دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنائے، گفتگو سنائے، تاکہ ان کی حسرتوں میں اضافہ ہو. اور یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اسی لیے امام بہقی اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے دلائل النبوہ، یعنی کہ جس میں نبی علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے. تو عام اصول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. عام اصول یہ ہے کہ مردوں کو آپ اپنی گفتگو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس موقع پہ خاص طور پہ نبی علیہ السلام کی گفتگو ان کفار کو سنائی. یہ آپ کا معجزہ تھا. آیت نمبر 45 الذین، وہ جو، الذین یہ صفت ہے کس کی؟ ظالمین کی. پچھلی آیت کے آخر میں کہا گیا تھا اللہ کی لعنت ہو کن پہ؟
ظالموں پہ. یہ کب کہا جائے گا؟ قیامت والے دن. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظالم کون ہیں جن پہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی. فرمایا الذین، وہ جو یصدون، روکتے تھے، منع کرتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَ، اور ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، ہاں اس اللہ کے راستے میں کیا تلاش کرتے تھے؟ عوجاً، کجی. وہم، اور یہ، بالآخرت، آخرت کا، کافرون، انکار کرنے والے تھے. اس ایسے پتا چلا کہ اللہ کی لعنت کن کفار پہ برسے گی، کن ظالموں پہ برسے گی، جن میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے منع کرنا. نمبر 2، دین اسلام میں کوئی کجی تلاش کرنا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جائے جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا سکے، اسلام پہ تنقید کی جا سکے، اور لوگوں کو اسلام سے نفرت دلائی جا سکے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عورتوں کو مردوں کے برابر وراثت نہیں دیتا. اب یونیورسٹی کا طالب علم جس نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، جس کو تلاوت کرنے کے علاوہ دین اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، جس کو شروع سے بتایا گیا کہ مرد و عورت ہر لحاظ سے برابر ہیں، وہ ایسی بات سن کر اسلام سے نفرت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام لڑکی کو لڑکے کے برابر وراثت دیتا تو یہ ظلم تھا. اسلام نے لڑکی کو آدھی وراثت دی اور مالی ذمہ داریاں لڑکی پہ نہیں ڈالیں. کس پہ ڈالیں؟ مردوں پہ ڈالیں. اسی طرح اسلام میں کجی تلاش کرنا، اسلام میں کوئی کجی نہیں ہے، لیکن اسلام میں کجی تلاش کرنا، ایسی چیزیں تلاش کرنا جن کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں بری رائے رکھیں. اس کی ایک اور مثال کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ کہ دوسری شادی عورت پہ ظلم ہے، جبکہ ہمارے پاس وقت ہو تو ہم بتائیں کہ دوسری شادی یہ عورت پہ ظلم نہیں، اسلام نے عورتوں کا ہی خیال رکھا ہے. آج بھی عورتوں کی آبادی زیادہ ہے، مردوں کی آبادی کم ہے. اگر اسلام دوسری شادی کی اجازت نہ دے تو کئی عورتیں خامدوں کے بغیر رہیں، کئی عورتیں اولاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں، کئی عورتوں کو کبھی بھی گھر نہ مل سکے، چھت نہ مل سکے، مرد کا سہارا نہ مل سکے. ایک تو عورتیں آبادی کے لحاظ سے زیادہ ہیں، پھر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے. اب متعلقہ عورت سے دوسری شادی کرنے کے لیے مرد تیار ہو جائے گا، پہلی شادی کرنے کے لیے شاید کوئی تیار نہ ہو. بیوہ سے شادی کرنے کے لیے وہ مرد تیار ہو جائے گا جس کی پہلے ایک شادی ہو چکی ہے، لیکن بیوہ سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جبکہ مرد کی شادی پہلی ہو. تو یہ بڑی لمبی گفتگو ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو دین میں تلاش کرتے تھے، یہ وہ ظالم ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اور تیسرا جرم کیا تھا ان کا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، آخرت پہ یقین رکھنے والے نہیں تھے. آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا، اور ان کے مابین، کن کے مابین؟ جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین، حجاب، ایک آڑ ہوگی، ایک حجاب ہوگا، ایک پردے والی چیز ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پہ، اعراف جمع ہے عرف کی، عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور بلندیوں پہ، رجال، کئی مرد ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی علامت کے ساتھ. سیما، علامت. ونادوا، اور وہ آواز دیں گے. کون؟ اصحاب اعراف، بلندیوں والے لوگ
آواز دیں گے کن کو؟ اصحاب جنتی، جنت والوں کو آواز دے کر کیا کہیں گے؟ ان کے سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یدخلوہا، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ کس میں؟ جنت میں۔ کون؟ اصحاب اعراف۔ وہم یطمعون، جب کہ وہ امید رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے۔ باؤ حالیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو جنت میں نہیں ہوں گے، ان لوگوں کا جو جہنم میں بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا اصحاب اعراف، کیونکہ یہ بلندیوں پہ ہوں گے، بلند جگہ پہ ہوں گے، ایسی جگہ جہاں سے ان کی نگاہ جنتیوں پہ بھی پڑے گی، جنمیوں پہ بھی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں جہنمیوں کے مابین ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ تو جنتیوں جہنمیوں کے مابین ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلندیوں کے اوپر کئی لوگ ہوں گے، بلندیوں کے اوپر کئی لوگ ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے جنتیوں کو بھی، جہنمیوں کو بھی، اور ان کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے۔ مثال کے طور پہ جنتیوں کی علامت کیا ہوگی کہ چہرے نورانی ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، چہروں پہ ایک نور ہے، اور جہنمیوں کے چہروں پہ کیا ہوگی؟ سیاہی، تاریکی۔ تو اس لیے یہ لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ لیکن یہ خود ہیں کون؟ اصحاب اعراف کون ہیں؟ ان کے بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی۔ تو اس لیے ان کو فوری طور پہ جنت میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ان کو اصحاب اعراف کہا گیا ہے۔ یہ جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے ان سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، خوشی سے ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو امید ہوگی کہ اللہ ہم پہ مہربانی کرے گا اور ہمیں کسی نہ کسی وقت اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 47 میں وَإِذَا، اور جب صُرِفَت، پھیری جائیں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کن کی نگاہیں؟ اصحاب اعراف کی، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، تلقاء طرف، جانب۔ قالو، تو وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ اصحاب اعراف، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو ہمیں نہ کرنا، مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بتایا کہ اصحاب اعراف جنتیوں کو دیکھ کر انہیں سلام کہیں گے، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، پھیری جائیں گی۔ کیا مطلب؟ جہنم والوں کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا، لیکن اللہ رب العزت چاہیں گے کہ ان کی نگاہ ان پہ پڑے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جہنم والوں کی طرف، ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بھیج دینا، ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا اور ہمیں جنت میں جگہ دے دینا۔ آیت نمبر 48 ونادا، اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف، رجالن، کئی لوگوں کو، کئی مردوں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی علامت کے ساتھ۔ قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ اصحاب اعراف، ما، نہیں، یہ ما نافیہ نہیں، اغنا، فائدہ دیا، عنکم، تمہیں، جمعکم، تمہارے جتھے نے،
تمہارے لشکر نے، تمہاری جماعت نے، تمہارے گروپ نے، وما کنتم تستکبرون، اور تمہارے تکبر کرنے نے. یہ ما پھر کیا ہوا؟ مصدریہ. ما مصدریہ، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا؟ اور تمہارے تکبر کرنے نے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف کئی مردوں کو، کئی لوگوں کو آواز دیں گے، اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ جہنمی. ان کو اصحاب اعراف پہچان لیں گے ان کی علامت سے، ان کی نشانی سے. یعنی کہ چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، اور دیگر علامات ہوں گی جن سے ان کو پہچان لیں گے. تو اصحاب اعراف ان سے کہیں گے کہ تمہاری بہت بڑی کثرت تھی، اور تمہیں اپنی کثرت پہ دنیا میں ناز ہوتا تھا، فخر ہوتا تھا، لیکن تمہاری کثرت تمہارے کام نہیں آئی، تمہیں جنت میں نہ لے جا سکی، تمہیں جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی، اور تمہارا تکبر بھی تمہارے کام نہ آیا. تم بڑے تکبر کرتے ہوئے قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن پہ ایمان لانے سے انکار کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو قرآن کریم کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. نہ تمہاری جماعت، نہ تمہاری تعداد، نہ تمہاری کثرت تمہارے کام آئی، اور نہ تمہارا تکبر تمہارے کام آیا. ایت نمبر 49 اہؤلاء الذین اقسمتم. حمزہ کون سا؟ استفہامیہ. کیا ہؤلاء یہی ہیں وہ، الذین اقسمتم جن کے بارے میں تم نے قسمیں اٹھائی تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اصحاب اعراف. اور گفتگو ان کی جاری ہے کن سے؟ جہنمیوں سے. اب ان سے گفتگو کر رہے ہیں اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے، خصوصاً ان جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے جو فقیر تھے، جن کو دنیا والے حقیر جانتے تھے. تو یہ اصحاب اعراف کہیں گے کیا یہی ہیں وہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں اٹھائی تھی کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو نہیں پہنچائے گا، لا ینالو نہیں پہنچائے گا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ برحمت کسی قسم کی کوئی رحمت. ادخلو تم داخل ہو جاؤ الجنت جنت میں. یعنی کہ اصحاب اعراف کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کے بارے میں تم نے دنیا میں قسمیں اٹھائی تھی کہ اگر کوئی آخرت ہوئی، کوئی جنت ہوئی تو اس میں ہم جائیں گے، یہ نہیں جا سکیں گے. آج ان سے تو کہا جا چکا ہے کہ ادخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غم کرو گے. اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اصحاب اعراف کی گفتگو جاری ہے اہل نار سے، جہنم میں جانے والوں سے، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں نمبر 1 کہ تمہارے کام نہ آیا تمہارا جتھا، تمہاری جماعتیں، تمہاری تعداد، اور نہ تمہارے کام آیا تمہارا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور پھر کہیں گے یہ فقیر مسلمان جن میں تکبر نہیں تھا، تواضع اور انکساری کی زندگی گزارتے رہے، صاحب اخلاق تھے، تم نے ان کے بارے میں قسمیں اٹھائی تھی کہ اگر دین سچا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتے، نہ یہ کہ یہ ایمان لانے والے ہوتے جو حقیر سے لوگ ہیں، جن کو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں آتا. تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہے کہ اللہ ان پہ کبھی بھی رحمت نہیں کرے گا. آج دیکھ لو ان کے بارے میں یہ آرڈر جاری ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے مسلمانوں ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس حال میں کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں غم لاحق ہوگا. آیت نمبر 50 ونادى اصحاب النار، اور جہنم والے آواز دیں گے کن کو؟ اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان کے افیدو تم بہاؤ
علینا ہمارے اوپر، من الماء کچھ پانی، من تبیدیا کچھ پانی، او یا مما رزقکم اللہ یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، یہ من یہاں پہ کیا تبیزیا، اس میں سے جو رزق دیا کم تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ قالو وہ کہیں گے کون؟ جنتی لوگ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم حرام کر دیا ہے، ہما ان دونوں چیزوں کو، علی الکافرین کن پہ؟ کافروں پہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ جہنمی لوگ جنت والوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ پانی ڈال دو، بہا دو، ہم تو آگ میں جل جل کے تباہ ہو گئے، کوئی تھوڑا بہت پانی ہمارے اوپر بہاؤ، یا وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ پھل جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، وہ تھوڑی بہت ہمیں دو۔ تو قالو جنتی لوگ آگے سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی، پانی بھی تمہارے اوپر حرام ہے، رزق بھی تمہارے اوپر حرام ہے، نہ تمہیں پانی مل سکتا ہے نہ تمہیں رزق مل سکتا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اور اپنی غربت پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج تیرے لیے حرام ہے کیا؟ شراب پینا، تیرے لیے حرام ہے لڑکیوں سے یاریاں دوستیاں لگانا، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، یہ کاروبار بھی حرام، وہ کاروبار بھی حرام۔ تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ جب تو اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتا، تو روز قیامت یہ جہنمی تو اس سے مانگ رہے ہوں گے پانی، تو اس سے مانگ رہے ہوں گے رزق، اور تب تو ان سے کہے گا کہ اللہ نے یہ دو چیزیں کافروں پہ حرام کر دی۔ آیت نمبر 51 جن کافروں پہ اللہ نے دو چیزیں حرام کر دی ہیں، ان کے اوصاف، ان کی بری عادات، کیوں انہیں یہ سزا ملی ہے؟ الذین اتخذوا دینہم جنہوں نے بنایا دینہم اپنے دین کو، لہون تماشا، دل لگی کا سامان، ولعبا اور کھیل، وغرتہم اور جن کو دھوکے میں مبتلا رکھا، الحیات دنیا دنیاوی زندگی نے، فالیوم پس آج، ننسا ہم چھوڑ دیں گے، ہم ان کو، کما جس طرح، نسو وہ بھول گئے تھے، لقاء یوم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما اور جس طرح، کانو وہ تھے، بھی آیاتنا ہماری ایتوں کا، یجحدون انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کافروں پہ جنت حرام ہو گئی، جنت کا پانی حرام ہو گیا، جنت کا رزق حرام ہو گیا، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے دین کو، اللہ کے دین کو، جنہوں نے تماشا بنائے رکھا، کھیل بنائے رکھا، اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دی، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، یہ سمجھتے رہے کہ ہمیشہ ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے، اور ان میں سے کئی یہ سمجھتے رہے کہ آخرت واقع ہوئی بھی تو جیسے دنیا میں ہمیں مال مل رہا ہے، کوٹھیاں مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی یہ نعمتیں ہمارے پاس ہی ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی رونقیں، اس نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ پس آج ہم ان کو چھوڑے رکھیں گے۔ ناسی ینسا کا ایک معنی ہوتا ہے بھولنا اور ایک معنی ہوتا ہے چھوڑنا، یہاں پہ ہم نے معنی چھوڑنا کرنا ہے کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ لا یضل ربک، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں ننسا سے مراد بھولنا نہیں بلکہ چھوڑ دینا ہے، نظر انداز کر دینا ہے۔ بس آج ہم ان کو چھوڑے رکھیں گے آگ میں، نظر انداز کیے رکھیں گے آگ میں، جس طرح انہوں نے یہ بھول گئے تھے اپنے اس دن کی ملاقات کو، آخرت کو نظر انداز کیے رکھا، آخرت پہ ایمان نہ لائے، آخرت کی تیاری نہ کی، آخرت کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس طرح یہ آخرت کے دن کو بھول گئے، ایسے آج ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے، اور ایسے نظر انداز کر دیں گے جیسے یہ ہماری ایتوں کا انکار کیا کرتے تھے، ایتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آیت نمبر 52 52
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کتنے الفاظ ہیں؟ 3. واو کا معنی اور، نام تاکید کے لیے البتہ یقیناً، قد تحقیق، جئنا ہم آئے، ہم ان کے پاس، بکتاب ایک کتاب کے ساتھ. جب جئنا کے بعد با آ گئی تو اب معنی کیا ہو گیا؟ ہم لائے. جا آ کے بعد جب با آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ لانا. با نہ آئے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اور بتا تحقیق جئنا ہم لائے، ہم ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، فصلناہ جس کو ہم نے کھول کر بیان کیا، علی علم علم کی بنیاد پہ، ہدن اس حال میں کہ وہ کتاب ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہو. اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ہم ان کے پاس کتاب لے کر آئے ہیں. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. وہ کتاب جس کو ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، علی علم، اور ہم نے اس میں تفصیلات بیان کی ہیں، کھول کر حق بیان کیا علم کی بنیاد پہ. اس قرآن کے پیچھے اللہ کا علم ہے، یہ قرآن اللہ کے علم کی دلیل ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، لوگوں کو جنت کے راستے پہ لگانے والا ہے، لوگوں کو شرک و بدعات سے بچانے والا ہے. ورحمتن اور یہ رحمت ہے. لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ رحمت یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو ایمان لائیں، جو یقین کریں، جو شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں. آیت نمبر 53 آج کے درس کی آخری آیت. حل نہیں، حل کون سا؟ نافیہ. عام طور پہ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا، استفہامیہ. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ نافیہ. کیسے پتا چلا ہمیں؟ اللہ سے جو بعد میں آ رہا ہے، اللہ. تو فرمایا حل نہیں، ینظرون یہ انتظار کر رہے، اللہ مگر تأویلہ اس کے انجام کا. کس کے انجام کا؟ آخرت کے انجام کا. یوم یاتی تاویلہ جس دن آئے گا اس کا انجام، اس کی حقیقت. یقول کہیں گے الذین وہ لوگ، نسوہ جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا، من قبل اس سے پہلے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے قد تحقیق، جات آئے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی حق کے ساتھ. فحل تو کیا، لنا کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء کسی قسم کی سفارش کرنے والے. من زائدہ ہے توقید کے لیے، کسی قسم کی سفارش کرنے والے. شفعاء جمع ہے شفیع کی، شفیع شفاعت کرنے والا. فیشفعوا تو وہ شفاعت کرے، لنا ہمارے لیے، ہمارے حق میں. او نردو یا ہم لٹا دیے جائیں، مراد ہے کہ دنیا میں. فنعمل تو ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل اس کے علاوہ جو ہم عمل کیا کرتے تھے، اس سے ہٹ کر جو پہلے ہم عمل کیا کرتے تھے. قد تحقیق خاسروا انہوں نے خسارے میں ڈالا، خسارے میں رکھا انفسہم اپنے آپ کو. بدل اور چلا گیا، غائب ہو گیا، گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون وہ جو وہ گڑا کرتے تھے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق واضح کر دیا، قرآن نازل کیا، محمد رسول اللہ جیسا رسول دیا، علیہ السلام، حق بالکل واضح ہے، روشن ہے. لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. کیوں؟ یہ اصل میں انتظار کر رہے ہیں دھمکی کے حقیقت بننے کا. ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ آخرت میں تمہارا حساب ہوگا، ایمان لے آؤ. ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ عذاب آ سکتا ہے، ایمان لے آؤ. لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس وارننگ کی حقیقت کا؟ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن آئے، ہمارے سامنے جنت ہو، ہمارے سامنے جہنم ہو، جہنم کو دیکھیں، عذاب کو چکیں، پھر ایمان لائیں. تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جہنم ہمارے سامنے آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر ایمان لائیں. تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا اللہ نے یہ نہیں انتظار کر اللہ تعویلہ مگر اس کے انجام کا، اس کی عاقبت کا. تعویل کا معنی کیا ہے؟ انجام. یہاں پہ یوم یاتی تعویلہ جس دن
اس کا انجام آئے گا، اس کی حقیقت آئے گی، ان کی آخرت کی۔ یقول، تب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس دن کو نظر انداز کیے رکھا دنیا میں، اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس دن کہیں گے یقیناً ہمارے پاس ہمارے رسول حق لے کر آئے، اب کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم پھر وہ اعمال کریں جو ان اعمال سے ہٹ کر ہوں جو پہلے ہم کرتے رہے؟ پہلے شرک کرتے تھے، اب توحید کو اپنائیں گے، پہلے بدعات کا ارتکاب کرتے رہے، اب سنت کو اپنائیں گے، پہلے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں لیکن وہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ فرمایا اس قسم کے جو عقائد ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، وہ موجود نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔